اب صحابی اور نبی یہ دونوں طب کے منتخب ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ نبی معصوم ہے، کون ہے؟ معصوم۔ نبی معصوم ہے، معصوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور صحابہ محفوظ ہیں، بات کریں، نبی معصوم، صحابہ محفوظ، صحابہ محفوظ، صحابہ مغفور۔ صحابہ کی دو صفات، محفوظ بھی مغفور بھی۔ اور نبی معصوم، معصوم وہ ہوتا ہے کہ گناہ کے قریب وہ نہیں جاتا، گناہ اس کے قریب نہیں آتا۔ بات سمجھے؟ معصوم وہ ہوتا ہے کہ گناہ کے قریب وہ نہیں جاتا، گناہ اس کے قریب نہیں آتا۔ اور یہ صفت صرف نبی کی ہے۔ نبی جتنے بھی ہیں وہ سارے معصوم ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں وہ سب معصوم ہیں۔ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ بات مجھے رکھنا۔ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، صرف وہ معصوم ہے، نہ گناہ کے قریب وہ جاتے ہیں نہ گناہ ان کے قریب جاتا ہے، یہ نبی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ صحابہ کا ہے، وہ محفوظ ہیں مغفور ہیں، محفوظ بھی ہے مغفور بھی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ وہ شرارتی ہے، جب وہ شرارت کرنے لگتا ہے تو حضرت دیکھتا ہے کہ وہ شرارت کر رہا ہے، شرارت کا مادہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اگر اس کا باپ اس کے ساتھ ہو، بچے کے ساتھ باپ ہو، وہ باپ اس کی انگلی پکڑ لے اور اس کو ہر وقت ساتھ رکھے، اس کی تربیت کرتا رہے۔ اب جب وہ جاتا ہے باپ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے، کہیں مجلس میں جاتا ہے باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اب وہ بچہ شرارت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا، کیونکہ باپ اس کی نگرانی کر رہا ہے، باپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو صحابہ کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے، لیکن نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب نبی نے جب ان کی نگرانی کی ہوئی ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاگردی میں آ گئے، ان کی مریدی میں آ گئے، ان کے صحابی بن گئے، ان کے دوست بن گئے، ان کے سامنے آ کر جب بیٹھ گئے تو نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب ایک باپ کے ہاتھ میں بچہ ہو وہ شرارت نہیں کر سکتا، تو نبیوں کے اندر تو گناہ کا مادہ نہیں، لیکن صحابہ میں گناہ کا مادہ موجود ہے، لیکن جب نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو اب یہ گناہ نہیں کر سکتے، محفوظ ہیں کیونکہ نبی نے ان کی حفاظت کر دی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے کچھ قوانین امت کو دینے تھے، وہ قوانین دینے کے لیے اگر ان کا اجرا نبی کے ہاتھ سے کیا جاتا تو نبی معصوم نہ رہتے۔ اللہ نے نبیوں کی عصمت کی حفاظت کی۔ اب جو قانون امت کو دینا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کے ذریعے دیا جاتا، لیکن نبیوں کی عصمت پر حق پاتا۔ اللہ نے وہ کچھ کام صحابہ سے کروائے، صحابہ نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، وہ کام اللہ نے کروائے، اور کروا کر امت کے لیے قانون بنا کر مغفرت کا اعلان کر دیا۔ وہ کام کروا کر امت کو قانون دے دیا کہ یہ قانون تمہارے پاس ہے، اور ساتھ فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔